بلوچستان افیئرز کے ایڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ لاپتہ رشید بلوچ اور آصف بلوچ کے لواحقین کا اسلام آباد میں ریلی، 3 روزہ بھوک ہڑتالی کیمپ قائم کر دیا گیا۔ قلات میں سیکورٹی فورسز کیمپ پر بھاری ہتھیاروں سے حملہ، داعش اور تحریک طالبان پاکستان نے نیٹو کے ہتھیار حاصل کر لیے۔ یہ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال ہے۔ آج اگست کی 29 تاریخ ہے، دن منگل، شب و شبات۔ خبریں تفصیل سے سنیے۔ آصف بلوچ اور رشید بلوچ لواحقین کا اسلام آباد میں ریلی و مظاہرہ۔ آصف بلوچ اور رشید بلوچ کی جبری گمشدگی کو 5 سال مکمل ہونے پر لواحقین کی جانب سے اسلام آباد میں احتجاجی ریلی نکالی گئی، جبکہ 3 روزہ علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ قائم کی گئی ہے۔ واضح رہے، لواحقین اور وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے مطابق آصف بلوچ اور رشید بلوچ کو 31 اگست 2018 کو نوشکی سے جبری لاپتہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق قلات میں جوہان شاہ مردان کے مقام پر قائم فورسز کے کیمپ پر حملہ آوروں کی بڑی تعداد نے گزشتہ رات فورسز کے کیمپ کو بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا۔ ذرائع کے مطابق کیمپ پر مختلف اطراف سے بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا، تاہم ذرائع کے مطابق حملے کے نتیجے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع سامنے نہیں آئی ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی بیان میں جیولوجیکل سروے آف پاکستان کے بلوچستان میں قائم دفاتر کو اسلام آباد منتقل کرنے کے اقدام کو قابل مذمت قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایک بار پھر دفاتر کو اسلام آباد منتقلی پر جو کام شروع کیا گیا ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ جی ایس پی نے ریکارڈک تھرکول پروجیکٹس کے علاوہ مستونگ چاغے، نوکنڈی، دالبندین، اتل، خزدار سمیت دیگر علاقوں میں کامیاب منصوبے شروع کیے جو کہ اب سازشی عناصر کو ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جی ایس پی ہیڈ کوارٹر کو دوبارہ اسلام آباد منتقل کرنے کا مقصد بلوچستان کو مزید محرومیوں کی جانب دھکیلنا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بلوچستان نیشنل پارٹی سیاسی و جمہوری جماعت ہونے کے ناطے بلوچستان کے سائل وسائل سمیت کسی بھی قسم کی سازشوں کو کامیاب ہونے نہیں دے گی۔ ارباب و اختیار کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ایسے اقدامات نہ کریں جس سے بلوچستان عوام کے احساس محرومی میں اضافہ ہو۔ دکی میں لاپتہ شخص کی لاش برآمد۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ روز دکی میں سلیزئی سے لاپتہ ہونے والے شخص محمد حسین بلوچ کی لاش مل گئی۔ لاش لورالائی شاہراز سلیزئی ٹاپ کے مقام سے ملی ہے۔ محمد حسین بلوچ 2 دن قبل رباط سے اپنے گھر سلیزئی کے لیے موٹر سائیکل پر روانہ ہوا تھا۔ موٹر سائیکل بے قابو ہونے کی وجہ سے محمد حسین بلوچ موٹر سائیکل سمیت گہری کھائی میں گر گیا تھا۔ تلاش کے 2 دن بعد لاش برآمد کی گئی ہے۔ بنگلزئی اور شاہوانی قبائل کے 2 گروہوں میں 1 ہفتے کے لیے جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا۔ سردار اختر مینگل و دیگر سادات اور بلوچستان کے سیاسی و قبائلی شخصیات نے بنگلزئی قبیلہ کو جنگ بندی کے لیے بلوچی میل کیا، جس میں سردار اکرم بنگلزئی کے سربراہی میں بنگلزئی قبیلہ کی طرف سے شاہوانی قبیلہ کے ساتھ 1 ہفتہ جنگ بندی کا اعلان ہوا۔ اس موقع پر معروف قبائلی رہنما آجی شیر علی بنگلزئی دیگر موجود تھے۔ میڑ میں آنے والے وفد کے شرکاء میں سابق ایم پی اے ثنا بلوچ، آغا شبیر شاہ، ایم پی اے ملک نصیر شاہوانی، اختر حسین لانگو اور دیگر قبائلی شخصیات موجود تھے۔ سردار اختر مینگل کی حافظ حسین احمد سے ملاقات۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے قائد سردار اختر مینگل کی جامع مطلع علوم بروری روڈ کوئٹہ جا کر جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما، سابقہ ایم این اے و سینیٹر، سینئر سیاستدان حافظ حسین احمد سے ملاقات کی اور ملکی سیاسی، معاشی، آئینی معاملات اور نگران سیٹ اپ کے اقدامات سمیت ملک کے آنے والے الیکشن پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ پاکستان ایران مند ردیگ بارڈر پر ایف آئی اے نے امیگریشن سروس کا آغاز کر دیا گیا۔ گزشتہ روز سرحدی قصبہ ردیگ مند میں ایف آئی اے کی جانب سے امیگریشن سروس شروع کر دیا گیا۔ ایف آئی اے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹیکنیکل محمد حنیف اور ایران کی طرف سے گورنر پیشن سلیم خداداد اور امیگریشن انچارج داؤد رئیسانی نے سروس کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹیکنیکل محمد حنیف نے بتایا ہے کہ مند ردیگ میں 2021 میں امیگریشن سروس کا افتتاح کر دیا گیا تھا، تاہم یہ سروس آج باقاعدہ شروع ہو گیا ہے اور مند ردیگ کے راستے دونوں ممالک کے مسافر آسانی سے سفر کر سکیں گے۔ گوادر میں اشیاء خورد و نوش کی قلت پیدا ہو گئی۔ انتظامیہ نے اسپیڈ بوٹ مالکان کو ایران سے آٹا، چینی اور کوکنگ تیل کی لانے کی اجازت دے دی۔ انتظامیہ چیک اینڈ بیلنس کا نظام مؤثر بنائے، مذکورہ اشیاء کی بیرون صوبہ لے جانے پر پابندی عائد کی جائے۔ گوادر کے ضلعی انتظامیہ نے کنٹانی ہور پر کام کرنے والے اسپیڈ بوٹ مالکان کو ایران سے اشیاء خوردنوش لانے کی اجازت دے دی۔
اسسٹنٹ کمشنر گوادر کے آفس سے جاری ایک سرکاری مراسلے میں کہا گیا ہے کہ ضلع گوادر میں اشیاء خورد و نوش کی قلت پیدا ہو گئی ہے اور شہری مہنگے داموں اور روزمرہ کی اشیاء خریدنے سے مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں، لہٰذا اسپیڈ بوٹ مالکان ایران سے خورد و نوش کی اشیاء لے آئیں تاکہ لوگوں کو کچھ سہولیات حاصل ہو۔ دوسری جانب گوادر کے عوامی حلقوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ اس پر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے، کیونکہ اس سے قبل بھی جب ایران سے کوکنگ تیل لائی گئی تو بڑے پیمانے پر اسے بیرون صوبہ منتقل کیا گیا، جس سے گوادر کے لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ ابھی انتظامیہ آٹا، چینی اور کوکنگ تیل کے بیرون صوبہ لے جانے پر مکمل طور پر پابندی عائد کرے تاکہ ضلع گوادر میں یہی اشیاء سستے داموں فروخت ہو سکیں۔ محکمہ صحت میں ٹیسٹو انٹرویو دینے والے امیدواروں کی تربت پریس کلب میں پریس کانفرنس۔ محکمہ صحت کی خالی آسامیوں پر ٹیسٹ اور انٹرویو دینے والے ڈپلوما ہولڈر امیدواروں نے تربت پریس کلب میں ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ محکمہ صحت کی پوسٹوں پر میرٹ کو بالائے طاق رکھ کر ایسے لوگوں کی تعیناتیں کی گئی ہیں جو ٹیسٹو انٹرویو میں شامل تھے، نہ ہی ان کے پاس ڈپلوما ہے، بلکہ ان ٹیکنیکل پوسٹوں پر غیر تربیت یافتہ اور نان ڈپلوما ہولڈر افراد کی تعیناتی عمل میں لا کر بدترین بددنیاتی اور حق تلفی کی گئی ہے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عاصم علی، حامد علی، چنگیز اسلم اور محمد یونس نے کہا ہے کہ ضلعی محکمہ صحت کے آفس میں کامیاب امیدواروں کی لسٹ آویزاں کرنے کے بجائے اسے خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ دور دراز سے نوجوان جب لسٹ میں نام دیکھنے کے لیے DHO آفس جاتے ہیں تو انہیں لسٹ ہی نہیں دکھایا جاتا، جبکہ خفیہ طور پر من پسند افراد جو نان کوالیفائڈ ہیں اور ٹیسٹ و انٹرویو میں بھی شامل نہیں تھے، انہیں چوری چھپے آرڈر تقسیم کیے جا رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہے۔ ہم جیسے کئی نوجوان کوئٹہ میں مہینوں ٹیکنیکل تربیت لے کر اس امید پر ٹیسٹ و انٹرویو میں شامل ہوئے تھے کہ ہمیں اپنی مہینوں کی محنت کے عوض محکمہ صحت کی خالی آسامیوں پر ٹیسٹ و انٹرویو کے ذریعے روزگار فراہم کیا جائے گا۔ نوجوانوں نے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ غیر منصفانہ تعیناتی پر فوری ایکشن لے کر سابق صوبائی وزیر صحت اور ضلعی ہیلتھ آفیسران کے خلاف ایکشن لیں۔ دن بھر کی اہم خبروں اور آلات حاضرہ پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ پیر سے ہفتہ بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے فیس بک پیج، یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل و دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ بغداد میں 2016 کے ہولناک بم دھماکے کے 3 مجرموں کو پھانسی دے دی گئی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق جولائی 2016 میں ماہ رمضان کے دوران دارالحکومت بغداد میں ایک شاپنگ سینٹر کے قریب بارودی مواد سے بھری گاڑی میں زوردار دھماکہ ہوا تھا، جس میں 300 سے زائد افراد ہلاک اور سینکڑوں افراد زخمی ہوئے تھے۔ میڈیا رپورٹس میں اس دھماکے کو 2003 میں امریکی قیادت میں صدام حسین کو معزول کیے جانے کے بعد بغداد میں خودکش بمبار کی جانب سے کیے جانے والے حملے کے بعد اب تک کا سب سے زیادہ خطرناک دھماکہ بتایا گیا تھا، جس کی ذمہ داری اسلامک اسٹیٹ گروپ نے قبول کی تھی۔ 2021 میں بم دھماکے کے ماسٹر مائنڈ غزوان الزوبئی کو گرفتار کر کے پھانسی کی سزا دی گئی تھی۔ اس حملے میں 3 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا تھا، جنہیں اب پھانسی دے دی گئی ہے۔ واضح ہے کہ عراق کے وزیر اعظم محمد شیعہ السوڈانی کے دفتر کی جانب سے پھانسی پانے والے مجرمان کے نام نہیں بتائے گئے ہیں، نہ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ پھانسی پانے والے 3 مجرموں کو کب سزا سنا گئی، صرف پھانسی کے وقت کا بتایا گیا تھا۔ بحر اوقیانوس میں سمندری طوفان فرینکلن کی شدت میں اضافہ۔ بحر اوقیانوس میں بننے والا سمندری طوفان فرینکلن کیٹیگری 4 کی شدت اختیار کر گیا۔ امریکہ کے نیشنل ہریکین سینٹر کے مطابق یہ اس سیزن کا سب سے طاقتور سمندری طوفان ہے۔ ہریکین سینٹر کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ یہ سمندری طوفان برمودا جزائر کے جنوب مغرب میں 490 میل کے فاصلے پر موجود ہے۔ طوفان 145 میل فی گھنٹہ کی رفتار کی ہواؤں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ بیان کے مطابق سمندری طوفان کا برمودا جزائر کے نزدیک سے ہو کر رواں ہفتے امریکہ کے مشرقی ساحلوں کے پاس سے گزرنے کا امکان ہے۔ امریکی ادارے کا کہنا تھا کہ منگل کی دوپہر سے طوفان کی شدت میں بتدریج کمی آنے کا امکان ہے۔ اس سمندری طوفان کے باعث جمہوریہ ڈومینیکن میں کم از کم 1 فرد ہلاک، جبکہ ہزاروں گھر بجلی سے محروم ہو گئے۔ دوسری جانب سمندری طوفان اٹالیا کی شدت بڑھنے کا امکان ہے اور وہ فلوریڈا کے ساحلی حصے سے 29 اگست کو ٹکرائے گا۔ خیال رہے کہ سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے ساتھ جیسے جیسے دنیا گرم ہوتی جا رہی ہے، طوفان زیادہ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں۔
اقوام متحدہ نے داعش اور اس سے وابستہ دیگر دہشتگرد تنظیموں کو پڑوسی ملکوں کے لیے بدستور سنگین خطرہ قرار دے دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اقوام متحدہ کی انسداد دہشت گردی کے ادارے کے عہدیدار نے سلامتی کونسل کو بتایا ہے کہ داعش اور اس سے وابستہ تنظیمیں بشمول کالعدم تحریک طالبان پاکستان TTP نے نیٹو جیسے ہتھیاروں سے لیس ہیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تنازعات والے علاقوں اور پڑوسی ملکوں کے لیے سنگین خطرے کا باعث ہیں۔ رپورٹ کے مطابق جولائی میں پاکستان میں ہونے والے حملوں میں بھی دہشت گرد تنظیم داعش ہی ملوث ہو سکتی ہے۔ عالمی ادارے کا مزید کہنا ہے کہ مربوط حکمت عملی کے بغیر صرف طاقت کا استعمال صورتحال کو مزید خراب کر سکتا ہے۔ آپ یوٹیوب پر اردو نیوز بلیٹن شب 10 بجے اور فیس بک پر 10:30 بجے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے عمر کریم بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب وشپا۔